السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو انسانوں سمیت پیڑ پودوں اور جانوروں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہ بالکل اسی جگہ کے لیے ہی بنے ہیں جہاں وہ رہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ صرف محض اتفاق نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک دماغ یا ایک سوچ موجود ہے جس نے انہیں ڈیزائن کیا۔ انسان چونکہ ایک سمجھدار اور غور و فکر کرنے والی مخلوق ہے، لہٰذا ایک سوال ہمیشہ اس کے دماغ کے اندر ابھرتا رہتا ہے کہ آخر اس زمین پر زندگی کیسے وجود میں آئی، اور انسانوں کو پیدا کرنے اور زمین پر بسانے اور صرف اسے ہی عقل و شعور دینے کا راز کیا ہے؟ کیا انسان بھی باقی جانوروں کی طرح اپنے آباء و اجداد سے ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا، یعنی کہ ایوولوشن کا عمل طے کرتے ہوئے بندر سے انسان بنا، یا پھر اسے انسانی تخلیق کیا گیا؟ کیا واقعی ہی جانوروں کی طرح اس کی بھی آج سے لاکھوں سال پہلے کئی قسمیں یا نسلیں موجود تھی جیسا کہ جانوروں میں موجود ہوتی ہیں؟ اور اس بات کا ثبوت آج سائنسدان لاکھوں سال پہلے زمین پر بسنے والی انسانی نسلوں کے فوسل اور ہڈیوں کو پیش کرتے ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں سے ملی ہیں۔ تو کیا واقعی انگلش نیچرلسٹ چارلس ڈارون کا نظریہ ارتقاء ایک حقیقت ہے؟ لیکن ہم تو بحیثیت مسلمان یہ جانتے ہیں کہ حضرت آدم کو، جو کہ انسانوں کے باپ ہیں، اور انہی سے انسانی نسل زمین پر آگے بڑھی، آج سے تقریباً 6000 سال پہلے زمین پر موجود تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ لاکھوں سال پہلے کے ملنے والے یہ انسانی ڈھانچے پھر کس مخلوق کے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم کی سورہ البقرہ کے اندر واضح طور پر حضرت آدم کی تخلیق سے متعلق یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ دوستو، حقیقت تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے نظریہ ارتقاء کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دراصل ہے کیا۔ ارتقاء کے بارے میں نظریات کی ابتدا سب سے پہلے فرانس کے نیچرلسٹ جین بیپٹس ڈی لامارک نے ڈالی، جس نے 1809 کے اندر اپنی کتاب فلسفیہ زولوجیک کے اندر حاصل شدہ خصوصیات کی اگلی نسل کے اندر منتقلی کا نظریہ پیش کیا، لیکن یہ نظریہ بعد میں ریجیکٹ کر دیا گیا۔ 1859 کے اندر چارلس ڈارون نے اپنی کتاب آن دا اوریجن آف اسپیشیز بائی مینس آف نیچرل سلیکشن میں نیچرل سلیکشن کے نظریہ ارتقاء کو پیش کیا، اور اس نظریے کے مطابق زمین پر زندگی یعنی ہم انسان اور تمام مخلوقات یعنی کہ جانور، پودے اور تمام مائکرو آرگنزم اتفاق سے وجود میں آ گئے۔ زندگی کی ابتدا پانی میں ہوئی، جہاں کچھ سالموں کے ملاپ سے ایک سادہ سیل وجود میں آ گیا، اور اس سنگل سیل نے مسلسل ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہوئے پودے، جانور اور انسان بنا دیے۔ مزید یہ کہ ارتقاء ایک سست عمل ہے جس کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی کہ اسے ہزاروں یا لاکھوں سال کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق زمین پر 4.6 ارب سال پہلے زندگی کا آغاز ہوا، اور تقریباً 3.8 ارب سال پہلے تمام مخلوقات بننا شروع ہوئی، یعنی کہ زندگی کے آغاز سے لے کر اگلے 3.3 ارب سال تک زمین پر موجود زندگی صرف ایک سیل والے جانداروں اور سادہ الجی پر مشتمل تھی۔ یہ دور جو 3.3 ارب سال پر مشتمل تھا پری کیمبرین دور کہلاتا ہے، اور اس کے بعد آج سے تقریباً 530 ملین سال پہلے اچانک فوسل ریکارڈ کے اندر آج کے تمام پائے جانے والے جانوروں کے نمائندوں کے فوسل ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس تھوڑے سے وقت کے اندر اتنے زیادہ جانداروں کا پیدا ہو جانا ڈارون کے سست رفتار نظریہ ارتقاء پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ڈارون کا کہنا تھا کہ جاندار اپنی نسل کو زمین سے ختم ہونے سے بچانے کے لیے خود کو ماحول کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ بعض پانی کے جانور کروڑوں سال پہلے زمینی جانور تھے، لیکن کسی وجہ سے ان کو اپنی زندگی ایک لمبے عرصے تک زمین کے مشکل حالات میں خود کو بچانے کے لیے جب پانی میں گزارنا پڑی تو ان کے پاؤں غائب ہو گئے اور وہ مچھلی کی شکل اختیار کر گئے۔ اسی طرح مچھلیوں کو جب زمین پر زندگی گزارنا پڑی تو ان کے پاؤں نکل آئے اور ان کی شکل پہلے مینڈک اور مگرمچھ اور پھر بعد میں دیگر جانوروں کے جیسی ہو گئی، یعنی کہ اپنی بقا کے لیے ان کی فطرت تبدیل ہوتی رہی۔ اسی طرح سے نظریہ ارتقاء کے حامی یہ کہتے ہیں کہ انسان بن ماس کی نسل سے تھا، جو کہ اپنے ماحول کی وجہ سے تبدیل ہو کر ویسا ہو گیا جیسا کہ آج کے دور کے اندر موجود ہے۔ انسانوں کی بھی کئی نسلیں یا اس کے کزن ایک ہی وقت کے اندر زمین کے مختلف کونوں کے اندر موجود تھے، مثلا نیندرتھالز، جو موجودہ انسانی نسل یعنی کہ ہومو سیپین سے ہائٹ کے اندر چھوٹے مگر بہت ہی طاقتور جسم کے مالک تھے۔ یہ موجودہ دور کے یورپی ممالک جن کے اندر انگلینڈ اور سائبیریا کے ٹھنڈے ترین علاقے شامل ہیں یہاں پر رہنا سیکھ چکے تھے۔ اس کے علاوہ انسانوں کی کئی اور نسلیں مثلا ہومو ہیبیلیس، ہومو ایریکٹس، ہومو فلوریسنسس وغیرہ بھی موجود تھی، لیکن ان کے اندر انسانوں کی صرف ایک ہی اسپیشیز سروائیو کر پائی جو کہ تھی ہومو سیپینس یعنی کہ موجودہ انسان۔ ان کا کہنا ہے کہ چمپینزی اور انسان آپس کے اندر ارتقائی کزن ہیں۔ دو پیروں پر انسان اس لیے کھڑا ہو گیا کہ وہ اس زمانے کے اندر اور اس وقت کے ماحول کے مطابق اس کی بقا کے لیے یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ بندر جو لاکھوں سال پہلے افریقہ کی سرزمین پر اس وقت صرف درختوں پر ہی رہتے تھے، مگر جب درختوں پر کھانا ختم ہوا تو اس کی تلاش کے اندر زمین پر اتر کر یہ زمین پر چلنے لگے۔
آج بھی اسکول اور کالجز کے اندر نظریہ ارتقاء کو صرف ایک نظریے کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، نہ کہ قانون یا لاء کے طور پر، کیونکہ ایک نظریے کو سائنسی قانون بنانے کے لیے اسے تجربات سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ڈارون کو اس وقت بایولوجی اور ڈی این اے کا بالکل بھی نہیں پتا تھا، اس لیے اس نے یہ تو بتا دیا کہ زندہ اجسام کے اندر وقت کے ساتھ بدلاؤ آتا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکا کہ یہ بدلاؤ کس طرح سے آتے ہیں، ان کے جسم کے اندر کیا بدلاؤ ہوتے ہیں۔ اس لیے 20ویں صدی کے اندر ڈارون کے بیان کردہ ارتقائی خیالات میں موجود خامیوں کو بڑے پیمانے پر تبدیل کیا گیا اور ایک نئے نظریے کی بنیاد ڈالی گئی جسے نیو ڈارونزم کا نام دیا گیا۔ لیکن اس نظریے کے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہیں، اس لیے بہت سارے ماہرین اب اس نظریے کے اندر بھی بڑے پیمانے پر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اور حالیہ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جینیٹک کوڈ یعنی کہ ڈی این اے کے اندر موجود انفارمیشن کی مثال کمپیوٹر پروگرام کی بجائے بذات خود ایک کمپیوٹر جیسی ہے جو کسی اور کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے کام کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جینیٹک کوڈ جو کہ اتنا زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہے، وہ دراصل کہاں سے پیدا ہو گیا؟ آج تک کسی بھی لیبارٹری کے اندر ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا گیا جس کے اندر ایک بے جان مالیکیول سے کوئی ایک سادہ سا سیل بھی بنایا جا سکا ہو۔ اس کے علاوہ بایولوجی کے اندر سب سے اہم تھیوری سیل تھیوری کے بنیادی پوائنٹس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ایک سیل پہلے سے موجود سیل سے ہی وجود کے اندر آ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، یعنی کسی بے جان سیل سے نہیں آ سکتا۔ مگر پھر بھی کچھ منکرین خدا احادیث اور قرآن سے نظریہ ارتقاء کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق انسان بندر نما مخلوق سے مسلسل ارتقاء کے ذریعے پیدا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک انسان کو چن کر اس کے اندر اپنی روح پھونکی جس سے انسان کو شعور حاصل ہوا۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، جس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے تخلیق، ان کا جنت میں ٹھہرنا اور پھر زمین پر اتارے جانے کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا باپ کے پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال بیان کر کے کہا گیا ہے، جنہیں بغیر ماں کے پیدا کیا گیا۔ یعنی کہ یہ تمام قرآنی آیات یہ ثابت کرتی ہیں کہ انسان کو تخلیق کیا گیا، یہ کسی جانور کی ارتقائی شکل نہیں ہے۔ تو پھر حقیقت دراصل ہے کیا؟ انسانوں کو نظریہ ارتقاء کی صورت میں کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس کا زیادہ تر لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ خدا کے وجود کو نہ ماننے والے کس طرح سے اس دنیا و کائنات اور خود انسان کے وجود کو بس صرف ایک قدرتی عمل ثابت کرنے پر تلے ہیں تاکہ خدا کی ذات پر ان کا یقین ختم ہو جائے۔ اور افسوس کہ مغربی مولدین کے اس نظریے کو ہمارے اپنے اندر چند صاحب عقل لوگ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں سے میرا صرف ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ چلے مان لیتے ہیں کہ ایوولوشن ایک حقیقت ہے اور انسان بندروں سے ایوولوشن کا پروسیس طے کرتا ہوا موجودہ انسانی شکل کے اندر آ گیا، تو پھر اب تک ہزاروں سال سے انسان ہی کیوں ہے؟ یعنی کہ کسی اور مخلوق کے اندر کیوں نہیں بدل گیا؟ کیونکہ ہمارے پاس تو انسانوں کی ہزاروں سال کی ہسٹری موجود ہے کہ اس وقت بھی انسان تھا۔ ہاں، اگر ایوولوشن کو صرف انسانی ظاہری خد و خال کے اندر بدلاؤ کے طور پر مان لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت آدم کا قد مبارک تقریباً 90 فیٹ تھا، جو کہ وقت کے ساتھ کم ہوتا ہوتا موجودہ انسانی ہائٹ کے اندر بدل گیا۔ جس طرح سے ہر ملک یا خطے کے رہنے والے لوگ جس ماحول کے اندر رہتے ہیں، ان کی آنکھیں، بالوں اور جلد کا رنگ اسی طرح سے بدلنے لگا، جو کہ ظاہری خد و خال ہے، مگر اندرونی طور پر ان کی ڈی این اے کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہوا۔ یعنی کہ یہاں پر نظریہ ارتقاء کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک ترتیب شدہ نظام بغیر کسی سمجھدار دماغ کی چھیڑ چھاڑ کے بے ترتیب چیزوں سے کبھی نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈبے کے اندر مختلف قسم کی دالیں موجود ہوں، اور اگر آپ اسے ہلائیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے ہلانے سے وہ دالیں جو کہ مختلف تہوں کے اندر پہلے سے موجود تھیں، وہ اپنی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے الگ ہو جائیں؟ یعنی کہ ہر ایک نسل کی دال بالکل الگ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے بے ترتیب مالیکیولز آپس کے اندر جڑ کر زندگی کا ترتیب شدہ نظام نہیں بنا سکتے۔ مزید یہ کہ جانوروں کے بڑے بڑے گروہ جیسا کہ پرندے، زمین پر رینگنے والے جانور، میملز اور ایمفیبینز کے درمیان کوئی بھی ایسی زندہ جاندار مخلوق کیوں نہیں موجود جو کہ اس سلسلے کو آپس کے اندر جوڑ سکے؟ یعنی کہ زمین پر رینگنے والے جانور آج بھی موجود ہیں، لیکن پرندوں اور ان کے درمیان والی مخلوق کیوں نہ پیدا ہو گئی؟ اور جہاں تک انسانوں کے ملنے والے ہڈیوں کے ڈھانچوں کی بات ہے تو ذرا اسے بھی کلیئر کر لیتے ہیں۔ 2019 کے اندر نیچر میگزین کے اندر ایک ریسرچ پبلش ہوئی جس میں 2 فوسل کھوپڑیوں کو دکھایا گیا اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ یونان کی ایک غار سے دریافت ہوئے ہیں۔ یہ ٹوٹی پھوٹی حالت کے اندر اور نامکمل کھوپڑیاں تھیں جن کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے ڈیجیٹلی طور پر اپنی اصلی حالت کے اندر لانے کی کوشش کی گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ہومو سیپینس کے فوسل ہیں، یعنی کہ انسانوں کے آباء و اجداد کی۔ ان کے یورینیم ڈیٹنگ سے یہ پتہ چلا کہ یہ فوسل تقریباً 2 لاکھ سال پرانے ہیں، لہٰذا ثابت ہو گیا کہ ہومو سیپین یورپ کے علاقے کے اندر 2 لاکھ سال پہلے موجود تھے۔
जदीद टेक्नोलॉजी से इनको डिजिटली तौर पर खुद से तैयार कर लिया गया और यूरेनियम डेटिंग से इनकी असल उम्र भी पता चल गई। सो अब इसके अंदर शक की क्या गुंजाइश रह जाती है। लेकिन दोस्तों, बात इतनी सीधी भी नहीं है। यूरेनियम डेटिंग के माहिर वॉरेन शार्प का कहना है कि असल में इन 2 फॉसिल की खोपड़ियों को जब यूरेनियम डेटिंग से टेस्ट किया गया तो इनकी उम्र 3 लाख साल से ज़्यादा निकलती है और 4 लाख साल से कम। लिहाजा इन फॉसिल्स की असल उम्र का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। सो अब मेरा सवाल यह है कि कौन सी उम्र ठीक है? क्या 3 लाख साल पहले वाली बात ठीक है या फिर 4 लाख साल वाली, या इन दोनों के दरमियानी उम्र वाली? ये कोई 1-2 हज़ार साल की बात नहीं कर रहा, बल्कि लाखों साल के फ़र्क की बात कर रहा हूँ। सो ये तो इर्तिकाई साइंसदानों पर डिपेंड करता है कि उनको जो उम्र पसंद आए वो उस खोपड़ी के खाते में डाल दें। इसके अलावा होमो हाइडेलबर्गेनेसिस के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ। इसके फॉसिल की उम्र भी एक वक्त के अंदर 4 लाख साल पहले की मानी जा रही थी। इसके बाद इसकी उम्र 6 लाख साल मानी गई और आजकल इसकी उम्र सिर्फ 3 लाख साल निकल आई है। सो मिलने वाले इंसानी फॉसिल्स की उम्र कितनी ऑथेंटिक होती है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लें। लेकिन फिर भी इन साइंसदानों के मुताबिक डार्विन का नजरिया इर्तिका एक नाकाबिले तरदीद सच्चाई है, क्योंकि इर्तिका तो पहले से साबित हो चुका है, बस सबूत ढूंढने बाकी हैं। और इसे साबित क्यों करवाया जा रहा है वो तो बिल्कुल साफ है कि लोगों का खुदा की कुदरत और इसके वजूद पर ईमान कमज़ोर करना, जो कि इंशाल्लाह हमारा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग गौर व फिक्र करते हैं और किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते। सो जिन ढांचों को दिखाकर इन्हें इंसान की मुख्तलिफ नस्लें साबित करने की कोशिश की जा रही है, दरअसल ये सब इंसानों की मुख्तलिफ नस्लें नहीं थी, बल्कि खुद इंसान थे। मजीद ये कि ये आपस के अंदर जिनसी मिलाप करने की सलाहियत भी रखते थे। इनके खदोखाल को कंप्यूटर मॉडल्स के जरिए बिगाड़ कर दिखाया जा रहा है। इनके चेहरे पर बाल दिखाए जा रहे हैं, हालांकि बाल तो फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर महफूज ही नहीं होते। रूस के अंदर एक कदीम 13 साल की लड़की का ढांचा दरियाफ्त हुआ, जिसकी मां नेंदरथाल और बाप डेनिस और मैन में से था। सो इससे ये बात साबित होती है कि इन मुख्तलिफ इंसानी नस्लों को इंसान की मुख्तलिफ इर्तिकाई शक्लें करार देकर इंसान को चंपैंजी का कज़न करार देना सरासर हमाकत है। इंसानों की इसके अलावा भी कई कदीम नस्लें मौजूद थी जो अभी भी दरियाफ्त होना बाकी हैं, मसलन जिनके कद ऊंचे थे या जिनके खदोखाल हमसे मुख्तलिफ थे। मिसाल के तौर पर कौम आद का जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, जो कि बहुत बड़े कद के और बड़ी जिसामत के आमिल थे। इनके कद खजूर के दरख्त की तरह लंबे थे और ये बहुत ही सेहतमंद और भारी जिस्म के मालिक थे, जिनके फॉसिल भी मिल चुके हैं। तो क्या इन्हें भी इंसानों की इर्तिकाई नस्ल मान लिया जाए, क्योंकि हजारों साल पहले भी अपने बड़े कद और जिसामत के बावजूद वो हमारे जैसे इंसान ही थे। बनी नौ इंसान के ज़मीन पर आने के बाद से इनके अंदर माहौल की मुनासबत से रंग, नस्ल, कद और खदोखाल के अंदर तब्दीली आती रहती है और मजीद क़यामत तक आती रहेगी। लेकिन इस तमाम दुरानिया के अंदर वो इंसान ही थे और आगे भी इंसान ही रहेंगे। सो इस तमाम वीडियो का कंक्लूजन ये है कि जिन इंसानी नस्लों को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बिगाड़ कर इन्हें इंसानों और बंदरों के दरमियान इर्तिकाई ताल्लुक के तौर पर बयान किया जाता है, वो कुछ और नहीं बल्कि इंसान ही थे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि एक खोपड़ी को मुख्तलिफ कंप्यूटर मॉडल्स के जरिए मुख्तलिफ शक्लों के अंदर ढालना मुमकिन है। यकीन करें, अगर यही इर्तिकाई साइंसदान आज नहीं बल्कि फ्यूचर के अंदर कहीं जाकर पैदा होते तो ये चीनी और अफ्रीकी लोगों के ढांचों को भी मुख्तलिफ नस्लें बनाकर पेश कर रहे होते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इर्तिका के धोखे और हकीकत के अंदर फ़र्क को वाज़ेह तौर पर जान गए होंगे। एक मशहूर गैर मुस्लिम साइंटिस्ट डॉक्टर एलिस, जो कि एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ और अमेरिका के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये तहलका खेज दावा किया है कि इंसान इस स्यारे ज़मीन का असल रिहायशी नहीं बल्कि इसे किसी दूसरे स्यारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से इसके असल स्यारे से इसे इसके मौजूदा रिहायशी स्यारे ज़मीन पर फेंक दिया गया, यानी कि इंसान ज़मीन का एलियन है और इसे सजा के तौर पर इस दुनिया के अंदर भेजा गया है, क्योंकि जब इसे ज़मीन पर उतारा गया तो ज़मीन पर हर तरफ पानी था और इसके दरमियान के अंदर खुश्की का एक हिस्सा मौजूद था, जैसे किसी मुलजिम को सजा के तौर पर किसी जगह पर भेज दिया जाए। इस किताब के अंदर ऐसे तहलका खेज इंकशाफात हैं जो कि नज़रिया इर्तिका को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और वो इंकशाफात क्या हैं इस पर मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।